الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وطر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ وطر کی نماز کیا ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور وطر کی جو نماز ہے اس میں دعا کون سی پڑھتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت نماز وطر پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اور یہی ان کا آخری قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور وطر کے واجب ہونے کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اصل نماز وطر کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہے۔ قصداً یا سہواً چھوٹ جائے تو اس کی قضا واجب ہے، اور بلا عذر قصداً چھوڑنا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، اور اس کا تارک بھی فرض نمازوں کے تارک کی طرح فاسق اور گناہ گار ہوتا ہے۔ وطر کی نماز ہر زمانے میں، یعنی خواہ رمضان المبارک ہو یا کوئی اور دن ہو، جہری نمازوں میں سے ہے۔ اس لیے اگر وطر جماعت سے ادا کیے جائیں تو نماز وطر کی 3 رکعتوں میں امام صاحب جو ہیں ان کو جہر کرنا واجب ہے، اور اگر اکیلا پڑھے تو اس کو اختیار ہے کہ جہر نہ کرے یا کرے، وہ اختیار ہے یعنی کرے یا نہ کرے۔ اور رمضان المبارک کے علاوہ نماز وطر کا جماعت سے ادا کرنا اگر تدائی کے طور پر نہ ہو اور 3 سے زیادہ کی جماعت نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے، جیسا کہ اور نوافل کا حکم ہے۔ اس کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور صورت ملا کے پڑھی جاتی ہے، اس لیے جماعت کی صورت میں اس کی 3 رکعتوں میں جہر کرے۔ وطر کی نماز کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ہوتا ہے۔ جس کسی کو آخری شب میں اپنے جاگنے پر پورا بھروسہ ہو تو پھر اس کے لیے مستحب اور افضل ہے کہ وہ نماز وطر جو ہے وہ اخیر رات میں پڑھے، اور اگر اسے اپنے اٹھنے میں شک ہو اور وطر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی وطر کی نماز ادا کر لے۔ وطر کی نماز اپنے وقت میں عشاء کی نماز کے تابع نہیں، اور عشاء کی نماز کو اس سے پہلے پڑھنا ترتیب کی وجہ سے واجب ہے، اور بھولنے کے عذر سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بھول کر نماز وطر عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو بھی صحیح ہے۔ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وطر کی چونکہ 3 رکعتیں ہیں تو 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گی، اس طرح کہ 2 رکعتیں اور نمازوں کی طرح پڑھ کر قعدے میں بیٹھیں اور التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اس رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر پڑھیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک اٹھائیں، اور پھر ہاتھ باندھ کر دعا پڑھیں گے۔ اور کون سی دعا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور باقی نماز معمول کے مطابق پوری کر لیں گے۔ اس کا پہلا قاعدہ فرضوں کی طرح واجب ہے، بس اس قاعدے میں درود اور دعا نہیں پڑھی جائے گی، اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پھر ثنا اور تعوذ بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر بھول کر قاعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے تو واپس نہیں لوٹیں گے، اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے جیسا کہ فرضوں میں حکم ہے۔ تو وطر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں ملا کر پڑھنا یہ واجب ہیں۔ 3 رکعتوں میں اختیار ہے خواہ کوئی سی بھی صورتیں پڑھیں، لیکن اگر کبھی آپ پڑھیں تو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص کو پڑھا جائے تو یہ مستحب ہے۔ یعنی کہ ویسے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وطر کی 3 رکعتوں میں، لیکن اگر پہلی جو رکعت ہے اس میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافرون، اور جو آخری تیسری رکعت ہے اس میں سورہ اخلاص پڑھے تو پھر یہ مستحب ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، جو تیسری رکعت میں ہم دعا پڑھتے ہیں
تو دعائے قنوت تو اس کی کوئی بھی دعا جو ہے قنوت کی وہ مقرر نہیں، لیکن جو مشہور دعا ہے دعائے قنوت اس کا پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا ہم آگے جا کے پڑھیں گے جب ہم نماز کا ترجمہ اور اس کی تجوید درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی سیکھیں گے، تو پھر اس میں ہم یہ ساری کی ساری جو دعا ہے یہ بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اس کی تجوید بھی پڑھیں گے درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ. یعنی کہ یہ اللہم انا نستعینک کا یہ والی جو دعا ہے، یہ دعائے قنوت، اس کا پڑھنا جو ہے وہ سنت بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اور اگر بالفرض آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، لیکن اگر پھر بھی یاد نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر آپ ربنا آتینا یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھ لیں. اور اگر آپ یہ بھی نہ پڑھنا چاہیں یا آپ کو یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر اللہم اغفر لی یہ جو ہے 3 مرتبہ کہہ لیں، یا پھر 3 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہہ لیں تو بھی نماز ہو جائے گی. لیکن جو دعائے قنوت ہے، یعنی کہ جو میں نے آپ کو بتایا اللہم انا نستعینک کا یہ والی جو دعا ہے یہ پوری آخر تک بالکل فار ملحق یہاں تک یاد کرنا ضروری ہے. کوشش کریں کہ اس کو جلد از جلد یاد کر لیا جائے اور اسی دعا کو وتر کی نماز میں پڑھا جائے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ فرض کریں اگر دعائے قنوت پڑھنا آپ بھول گئے اور رکوع میں یاد آیا تو درست بات یہ ہے کہ رکوع میں قنوت نہ پڑھیں اور قیام کی طرف بھی نہ لوٹیں اور آخر میں سجدہ سہو جو ہے وہ کر لیں. اور اگر قیام کی طرف لوٹیں اور قنوت پڑھی تو پھر رکوع کا اعادہ نہ کریں اور سجدہ سہو کر لیں، لیکن اسے قیام کی طرف لوٹنا برا ہے. اور اگر اس صورت میں رکوع کا اعادہ بھی کر لیا اور سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ دوبارہ رکوع کرنا لغو ہوگا. اور اس حالت میں کوئی نیا مقتدی شامل ہونے والا اس رکعت کو اگر پا لے یا پانے والا نہیں ہو تو خوب سمجھ لیجئے، اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ قنوت بھول گئی تو بالاتفاق قنوت کی طرف نہ لوٹیں اور سجدہ سہو کر لیں. اور اگر الحمد یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد قنوت پڑھ کر رکوع کر دیا اور سورہ جو ہے وہ ترک ہو گئی، پھر رکوع میں یاد آیا تو رکوع سے واپس لوٹیں اور سورت پڑھیں اور قنوت اور رکوع کا اعادہ کریں اور سجدہ سہو کریں. اور اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو بھی واپس لوٹیں اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت اور قنوت اور رکوع کا اعادہ کریں، یعنی کہ دوبارہ سے ادا کریں، اعادہ کریں یعنی دوبارہ سے سارا کچھ ادا کریں اور سجدہ سہو کریں. ان صورتوں میں اگر رکوع کا اعادہ نہیں کیا تو نماز درست نہیں ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وتر کی نماز کو صحیح اور درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وتر کی نماز جو ہے اس میں آخری رکعت میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت کیا ہے؟ لغت میں قنوت کے کئی معنی ہیں: بات کرنے سے رک جانا، نماز میں دعا کرنا، عبودیت میں خشوع و خضوع اختیار کرنا اور اطاعت اور فرما برداری کرنا وغیرہ، یہ سارے قنوت کے معنی ہیں. اسی طرح کھڑے ہونے کا بھی معنی ہے، قیام لمبا کرنا وغیرہ. اور قنوت سے متعدد معنی مراد ہو سکتے ہیں: اطاعت، خشوع، نماز، دعا، عبادت، قیام طول اور قیام سکوت وغیرہ وغیرہ. اچھا، جو نماز ہے وتر کی، اس میں جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں. اور اگر یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پر ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کی جگہ پر ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ والی دعا پڑھ لیں. اور اگر آپ کو یہ بھی نہ آتی ہو تو پھر 3 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں. لیکن کوشش کریں کہ دعائے قنوت جو ہے اس کو یاد کر لیا جائے. دعائے قنوت پڑھنا یعنی کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سوید بن غفلہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور تمام صحابہ کرام وہ بھی یہی عمل کرتے تھے۔ ویسے تو اور بھی دعائیں ہیں جو کہ پڑھی جا سکتی ہیں، مختلف روایات سے مختلف الفاظ کے ساتھ کتب احادیث میں دعائے قنوت بیان کی گئی ہے۔ فقہا کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال جو بھی دعائے قنوت احادیث سے ثابت ہو، ہم وتر کی آخری رکعت میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو مشہور دعا ہے جو کہ ہم لوگ اکثر زیادہ تر لوگ وہی پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک، یہ والی جو دعا ہے آخر تک وہی پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، میں اس دعا کا آپ کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا ترجمہ بھی شیئر کروں گی اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بات بھی کروں گی۔ سب سے پہلے تو ترجمہ، کہ اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے۔ ترجمہ ہے کہ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ اس کے الفاظ پر غور کیجئے گا اور پھر اس پر ہم بات کریں گے کہ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس میں کتنے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، یعنی ہم کتنے بڑے دعوے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا دعویٰ کیا کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ بلا شبہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے بغیر تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں وہ اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ خیر، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اس بات کو ضرور سوچنا اور سمجھنا ہے۔ اور پھر آگے ہے تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور آگے ہے تیری ناشکری نہیں کرتے، اور کیا ہم اللہ کی ناشکری نہیں کرتے؟ یہ باتیں ہمیں خود سے پوچھنی ہے کہ کیا واقعی ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری نہیں کرتے اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم خود کتنے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ہمیں خود سے پوچھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے اور خود کا احتساب بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی دعا ہے، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں جو کہ ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب وتر ادا کرتے ہیں، تو جب ہم وتر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وتر کی نماز میں ہم یہ آخری رکعت میں دعا جو ہے، یہ جو دعوے ہیں یہ ہم اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دعووں پہ کیا ہم عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ آپ دعائے قنوت کو اور اس کے ترجمے کو بہت اچھے سے یاد کریں اور اس کو سوچیں کہ ہم اس میں یہ دعوے کر رہے ہیں، اور ہم یہ دعوے کرنے کے بعد کیا ہم نبھا بھی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، درست طریقے سے نماز ادا کرنے کی، تمام عبادات کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی سے بچائے، اپنی ناشکری سے بچائے، اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔